پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ جڑا کٹو اوئی لال۔ ایک صاحب نے مجھے کسی مفتی صاحب کا کلیپ بھیجا کہ جس کے اندر وہ مفتی صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نشانہ تنقید اور فتاوی رضویہ کی ایک عبارت کو نشانہ تنقید بنا رہے ہیں۔ میں ان کا کلیپ سنوانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ فقہ حنفی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شافعی المذہب امام ہے تو حنفی نے نماز پڑھنی ہے اس کے پیچھے، تو اس کی کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر شافعی امام فقہ حنفی کے طہارت اور شرائط نماز وغیرہ کی رعایت کرتا ہے، ان کا لحاظ رکھتا ہے، اب شافعی امام کے پیچھے حنفی بندے کی نماز درست ہے۔ اب آپ ان کا کلپ سنیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر انہوں نے کیا اعتراض کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ حنفی ہیں، ایک امام شافعی مذہب کا آ گیا۔ ہمارے یہاں نارملی کہا جاتا ہے کہ ہم بھائی بھائی ہیں، پیچھے نمازیں پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے سر، غلط بات ہے۔ ایک شافعی امام ہے، اگر وہ مثال کے طور پر وضو اس انداز میں کر رہا ہے کہ فقہ حنفی والے کے نزدیک ویسا وضو ہوتا ہی نہیں ہے، پھر تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ پیچھے والے کو تھوڑا دل میں مسئلہ ہو رہا ہے کیا نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، حالانکہ پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، اس میں مسئلہ ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک امام ایسا ہے جو، اگر آپ حنفی ہیں، امام حنفی نہیں، وہ شافعی ہے یا مالکی ہے یا حنبلی ہے، اور وہ بالکل اس چیز کی رعایت کر رہا ہے کہ میرے پیچھے حنفی لوگ بھی ہیں، میں وضو بھی حنفیوں کی طرح ہی کروں تاکہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مجھ سے گلا نہ رہے، میں کپڑوں کا بھی خیال ویسا کروں، تمام شرائط وہ فقہ حنفی کو فالو کر بھی لیں، سر پھر بھی فتوے موجود ہیں کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے، کم سے کم ابھی بھی مکروہ ہے۔ اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ کس کا؟ احمد رضا خان صاحب کا، فتاوی رضویہ میں بھی ہے، جد المختار میں بھی ہے، جا کے پڑھ لیں آپ۔ اچھا، اگر امام، دوبارہ سن لیں، اگر امام فقہ حنفی کے ہو شافعی مالکی حنبلی، لیکن فقہ حنفی کی بھی تمام شرائط کا خیال بھی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف فقہ الگ ہے اس کی، پھر بھی حنفی کو مکروہ ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ امام احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے، جد المختار میں بھی انہوں نے ذکر کیا اور فتاوی رضویہ کے اندر۔ مطلب صرف یعنی فقہ حنفی سے نکلنا، شافعی ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ حنفی نماز پڑھے گا پھر بھی کم سے کم درجہ مکروہ ہے، پھر بھی سر یہ فرقہ واقعی ہو گئی ہے، بالکل ایسے۔ جی جناب، کلپ آپ دیکھ چکے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی رضویہ کی یہ 6ٹھی جلد میرے پاس ہے، رضا فاؤنڈیشن، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 407۔ آپ فرماتے ہیں حنفی جب دوسرے مذہب والے کی اقتداء کرے جہاں اس کی اقتداء جائز ہو کہ اگر امام کسی ایسے امر کا مرتکب ہو جو ہمارے مذہب میں ناقض طہارت یا مفسد نماز ہے، تو ایسی حالت میں تو حنفی کو سرے سے اس کی اقتداء کرنا ہی جائز نہیں ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا باطل ہے۔ اس کی آپ نے مثالیں دی ہیں، یعنی جیسا کہ چوتھائی سر کا مسح ہمارے نزدیک فرض ہے، جبکہ فقہ شافعی کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض نہیں ہے، ایک بال کا بھی اگر کوئی مسح کر لیتا ہے تو ان کے نزدیک مسح ہو جائے گا، جو مسح کی فرضیت ہے اس کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ جب اس نے اسی طرح چوتھائی سر کا مسح نہیں کیا، چوتھائی سر سے بھی کم کا اس نے مسح کیا ہے، تو حنفی مذہب کے مطابق ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، امام اہل سنت اپنی طرف سے نہیں کر رہے، بلکہ جو ہماری اوپر درجے کی کتابیں ہیں فقہ کی، ان کے اندر بھی یہ مسائل درج ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں غرض جب وہ ایسے امور سے بری ہو امام اور اس کی اقتداء صحیح ہو، اس وقت بھی ان باتوں میں اس کی متابعت نہ کرے جو مذہب میں یقیناً ناجائز و مشروع قرار پا چکی ہیں۔ اگر متابعت کرے گا تو اس کی نماز نامشروع کی مقدار کراہت پر مکروہ تنزیہی یا مکروہ تحریمی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایسا نامشروع کام کرتا ہے تو اب بھی وہ اس نامشروع کام کے اندر متابعت نہیں کرے گا، نماز اس کے پیچھے پڑھ لے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے علماء کی تصریحات، فقہاء کی تصریحات لکھی، وہ چند صفحات کے بعد آپ کو میں چاہتا ہوں کہ جو خلاصہ آپ نے لکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 415 ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حرمین طیبین میں یہ مشاہد ہے، یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ایک امام کے پیچھے چاروں مذہب والے نماز پڑھتے اور ان امور میں سب اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ حنفی امام حنفی کے پیچھے زیر ناف ہاتھ باندھے ہے، اس کے دہنے بازو پر شافعی سینے پر ہاتھ رکھے اور بائیں بازو پر مالکی ہاتھ کھولے ہوئے ہے، کوئی کسی پر انکار نہیں کرتا۔ اور کیوں ہو کہ بھی حمدللہ ہم چاروں حقیقی بھائی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، باپ ہمارا اسلام ہے، ماں ہماری سنت سید الانام ہے۔ آپ فرماتے ہیں انکار تو ان گمراہوں پر ہے جو تقلید ائمہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو معاذ اللہ شرک و حرام بتاتے اور مذاہب
حق کا راشدہ اہل حق کا نام چرا رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، ہمیں ان سے کوئی ایشو نہیں ہے، بس رعایت کرتا ہو وہ طہارت کی، شرائط نماز کی، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہمارے بھائی ہیں، حقیقی بھائی فرماتے ہیں۔ اور آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر آپ ایک فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں، فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، اور جو آپ کے سامنے صاحب بیٹھے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو پیار بانٹ رہے ہیں، آپ تو محبت تقسیم کر رہے ہیں، آپ نے تو حقیقی بھائی کہہ دیا، اس سے بڑھ کے اور محبت کیا ہوگی؟ تو اختلاف ضرور رکھنا چاہیے، کسی بھی شخصیت سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کی آڑ میں اپنی نفرتوں کا اظہار نہ کریں، اپنے بغض کو باہر نہ نکالیں، غلط بیانیوں سے کام نہ لیں، بات وہی کریں جو بات حق ہے، جو بات سچ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایسی کوئی عبارت نہیں ہے جو آپ نے پیش کی ہے، جو آپ بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی عبارت ہے تو ہمیں بتائیے، انشاءاللہ میں رجوع کروں گا، اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروں گا۔ اور یہ بات صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہیں کی، صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جن کی عبارات لکھی ہیں ان کو بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ رد المختار فتاوی شامی میرے ہاتھ میں ہے، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلام کیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ کلام کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حاصل یہ ہے کہ شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی 3 قسمیں بنے گی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اگر شافعی امام مذہب حنفی کی رعایت کرتا ہے تو اب اس کی اقتداء کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے۔ دوسری قسم آپ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر حنفی بندہ جانتا ہے کہ شافعی امام طہارت اور دیگر چیزوں کے اندر رعایت نہیں کرتا تو اب اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ اور تیسری آپ نے ارشاد فرمائی اگر وہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتا کہ وہ رعایت کرتا ہے یا نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں جانتا، بالکل نیوٹرل ہے، تو آپ فرماتے ہیں فالکراہۃ، اب نماز پڑھنے کے اندر کراہت ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ جانتا ہے کہ رعایت بھی کی ہے، ساری شرائط کا خیال بھی رکھا ہے، پھر بھی نماز مکروہ ہے۔ کہاں لکھا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے؟ اعلیٰ حضرت تو انہی باتوں کو کوٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد نتیجہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد پیار محبت والی بات فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی حاصل لکھا ہے۔ اس بحث کا آخری جو سطور ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں فتحصل ان الاقتداء بالمخالف المراعی فی الفرائض افضل من الانفراد اذا لم یجد غیره والا فالاقتداء بالموافق افضل۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ فرائض کے اندر افضل یہ ہے کہ اگر شافعی المذہب یا کسی اور مذہب حنبلی ہے، مالکی ہے، اس کا امام موجود ہے تو تنہا پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ وَإِلَّا فَالْإِقْتِدَاءُ بِالْمَوَافِقِ أَفْضَلُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حنفی بندہ موجود ہے، حنفی امام موجود ہے تو اب اسی کی اقتداء کرنا افضل ہے۔ اور کراہت کی بات بھی علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی ہے، اور یہ صرف ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہیں فرما رہے، بلکہ یہ میرے پاس فتاوی عالمگیری، جسے فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کی عبارت بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ اسی بات کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ والاقتداء بالشافعی المذہب انما یصح، کہ شافعی کی اقتداء، شافعی المذہب امام کی اقتداء وہ درست ہے، اور وہی بات کی اگر وہ ان شرائط کا اور طہارت اور پاکی ناپاکی کے جو شرائط ہیں ان کا خیال رکھتا ہے تو نماز درست ہے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد وہی چیزیں گنوائی ہیں کہ ہمارے اور فقہ شافعی کے اندر طہارت کے اندر یہ مسائل ہیں، اگر ان شافعی امام ان ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو نماز درست ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں چند سطور کے بعد کہ اگر اذا لم تعلم منہ هذه الاشیاء بیقین یجوز الاقتداء به ویکرہ، کہ اگر مقتدی شافعی المذہب امام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، یقین کے ساتھ کچھ نہیں جانتا، تو اس کی اقتداء درست ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔ آپ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اگر جانتا ہے بندہ کہ وہ سارا خیال رکھتا ہے، لحاظ رکھتا ہے، رعایت کرتا ہے، پھر بھی اعلیٰ حضرت نے مکروہ لکھا ہے، یہ غلط بات آپ نے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا کچھ نہیں لکھا۔ ہاں، جو کراہت کی بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی ہے
وہ اسی صورت میں کی ہے کہ اگر بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ رعایت کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور یہ بات کرنے والے صرف اور صرف امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نہیں ہے، فتاوی شامی کے اندر بھی یہی درج ہے، اور رد المختار کے اندر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی بات کو نقل کر رہے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز آپ کو کلیئر مل جائے اور بالکل اردو کے اندر آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ مل جائے، تو یہ بہار شریعت کی جلد اول میرے پاس ہے، اس کا حصہ تیسرا ہے، امامت کا بیان ہے، صفحہ نمبر 566 ہے، مسئلہ نمبر 29 ہے. اس کے اندر انہوں نے یہی مسئلہ لکھا ہے جو رد المختار کے اندر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، اور فتاوی عالمگیری کے اندر جو خلاصہ انہوں نے یہاں درج کیا ہے، جو مکروہ کی صورت علامہ ابن عابدین شامی نے لکھی، جو فتاوی عالمگیری کے اندر ہے وہی انہوں نے تحریر کی، اور وہی صورت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی 6 جلد کے اندر نقل فرمائی ہے. تو بات آخر میں پھر وہی کروں گا کہ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے کیجئے لیکن غلط بیانی نہ کیجئے. دنیا ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں کرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی فیضان کرم ان کے اوپر ہے جو لوگوں کے اندر انہوں نے بانٹا ہے. آپ کو ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو یہ آپ کے مقدر کی بات ہے، وگرنہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے.